السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج کی ویڈیو جو ہے یہ بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہے آپ سب کے لیے۔ تو آج ہم اپنی 30+ کیٹس کی ویکسینیشن کروانے لگے ہیں۔ ویکسینیشن ہر سال بعد کرنی پڑتی ہے اور اسپیشلی ونٹرز آنے سے پہلے پہلے آپ کو ویکسینیشن کروا لینی چاہیے، کیونکہ ونٹرز میں وائرسز بہت زیادہ اٹیک کرتے ہیں۔ تو یہاں میں نے بلک کوانٹٹی میں ویکسینیشن آرڈر کی تھی، وہ اس لیے کیونکہ ہماری بہت ساری کیٹس ہیں۔ کچھ کیٹس کو سنگل ڈوز لگنی ہے، کچھ کو ڈبل لگے گی، تو یہ دیکھ لیں کون کون سی ویکسینیشن آپ نے لگوانی ہے۔ ایک ہے یہ بایوکین آر، یہ ریبیز کی ویکسینیشن ہے، اور ایک ہے بایوفل PCH۔ تو یہ ویکسینیشن جو ہوتی ہے یہ بیسکلی آپ کو 3 طرح کے وائرسز سے بچاتی ہے۔ بایوفل PCH آپ کی کیٹ کو یا کٹن کو، جس میں آتا ہے کیلسی وائرس ہوتا ہے، فیلائن پینلیکوپینیا وائرس ہوتا ہے، اور کیٹس کا ہوتا ہے فیلائن ہرپیس وائرس جو ہوتا ہے، یہ اس سے کیٹس کو بچاتی ہے۔ اس کے بعد یہ ایک فینزول سیرپ ہے، جو چھوٹے بچے جو ہیں ہمارے ان کی ڈیوارمنگ بھی ہم نے کرنی ہے، تو وہ بھی میں نے ساتھ آرڈر کر دیا تھا۔ سو ڈاکٹر گھر آ گئے ہیں اور گھر میں ہی ویکسینیشن ہوگی۔ ویکسینیشن کروانے سے پہلے ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، آپ کی کیٹ بیمار نہیں ہونی چاہیے اور سٹریس فری ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو ہم لوگ کریں گے ویکسینیشن اپنے کیسپر کی۔ کیسپر آپ کو پتہ ہے ہمیں ہاتھ نہیں لگانے دیتا اور بہت مشکل ہے اس کو پکڑنا، لیکن اس کی بھی ویکسینیشن بہت ضروری ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ باہر جاتا ہے اور اس کا بہت ڈاؤٹ ہے کہ اس کو بھی وائرس لگ سکتا ہے یا یہ اپنے ساتھ وائرس باہر سے لا بھی سکتا ہے۔ سو سب سے پہلے تو ہم اس کو کسی طرح سے پکڑیں گے اور اس کو ویکسینیشن کروائیں گے۔ تو بہت مشکل سے اس کو ٹاول کے ساتھ پکڑا ہے ڈاکٹر نے، اور انہوں نے ہمیں دے دی سرنج وغیرہ کہ آپ جو ہے نا سرنج میں فل کریں اور پھر اس کو لگاتے ہیں، اور شکر الحمدللہ کہ اس کی ویکسینیشن ہو گئی۔ تو آپ کو میں نے دکھا دی ہے، جب بھی آپ کی کیٹ کو اگر فرسٹ ٹائم ویکسینیشن لگ رہی ہے تو 21 ڈیز کے بعد ایک اس کا جو ہے نا بوسٹر شاٹ بھی لگتا ہوتا ہے۔ پہلے آپ لگوائیں گے ریبیز کی ویکسینیشن اور بایوفل PCH لگوائیں گے۔ اس کے 21 ڈیز کے بعد آپ صرف بایوفل PCH لگوائیں گے، یہ بوسٹر شاٹ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی کیٹ کی پہلے ویکسینیشن ہوئی ہے تو اس کے بعد آپ نے ہر سال کے بعد جس ڈیٹ پہ پہلے ہوئی تھی اسی ڈیٹ پہ آپ نے نیکسٹ اگین کروانی ہوتی ہے، اور آئیڈیل ایج جو ہوتی ہے آپ نے 3 منتھس کے بعد کٹن کی ویکسینیشن کروانی ہے، اور اس کے بعد آپ کی جو بھی ایج ہے آپ کروا سکتے ہیں۔ سو یہاں پہ ہمارے کیپی کی شکر ہے ہو گئی تھی، بہت مشکل سے اس نے ہمیں کروائی ہے لیکن ہو گئی۔ مسٹر مفاسا کی ویکسینیشن ہونے والی ہے اب۔ اچھا مجھے نا میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ ہم کیسے کیسپر کی کروائیں گے، شکر ہے ہو گئی۔ چلے مسٹر مفاسی، ماشاءاللہ بیبی مفاسا کی بھی فرسٹ ویکسینیشن ہو گئی ہے، 21 ڈیز کے بعد دوبارہ ہوگی۔ اچھا اس دن جو ہے نا ہمارے ہاف بچوں کی ویکسینیشن ہوئی تھی، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کائلی نے کیا کیا تھا اوریو کے ساتھ، تو پھر وہ مسئلہ ہو گیا۔ پھر 2-3 دن کے بعد میں نے ڈاکٹر کو اگین بلوایا تھا، تو پھر انہوں نے باقی بچوں کی تھی، اور یہاں پہ اس کی ڈیوارمنگ ہو رہی ہے، فینزول سے ہو رہی ہے۔ فینزول بہت سیف سیرپ ہوتا ہے ڈیوارمنگ کے لیے، اور اسپیشلی پریگننٹ کیٹس کو بھی آپ یہ دے سکتے ہیں۔ تو مفاسا کی ویکسینیشن ہوگی۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی کیٹ کی ویکسینیشن کرواتے ہیں 24 آور تک آپ کی کیٹ جو ہے وہ لیزی رہتی ہے، پروبیبلی وہ کھانا بھی کم کھائے، اس کو بخار بھی ہو جاتا ہے۔ سو یہ چیزیں بالکل نارمل ہیں، تو آپ نے اس چیز کی ٹینشن نہیں لینی، بس کیٹ کی کیئر کرنی ہے، دیکھتے رہنا، اور کوشش کرنا ہے کہ ویکسینیشن کے بعد آپ اس کو کھانا کھلا دیں۔ ایک دفعہ کھانا کھا لے گی نا تو بس آپ ریلیکس ہو جائیں گے کہ نہیں اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بس آپ نے فیور چیک کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کیٹ بیمار نہ ہو، ڈائریا وغیرہ نہ ہو، کانسٹیپیشن نہ ہو۔ براؤنی کا پہلے فیور چیک کیا تھا تو بالکل نارمل تھا، تو اس کے بعد ہم نے براؤنی کی ویکسینیشن بھی کروا لی۔ اللہ تعالیٰ میری جان کی بہت لمبی عمر کرے، میری جان کی ٹکڑی کی۔ یہ دو ہی ہیں بس ہیں؟ نہیں خدا نے میں نے ڈیلیٹ کیا، اس کا اور تھا۔ پھر 3 ہی ہیں۔ نیٹس کو بھی ہوگی ہے، مفاسا کو بھی ہوگی ہے، برونی کو بھی ہوگی ہے، اب اس کو لے آؤ۔ اور اب ہمارے کنگ مفن کی ہو رہی ہے ویکسینیشن، اس کو ایک ہی ہوگی۔ اچھا ویکسینیشن کے جو چارجز ہوتے ہیں وہ ہر سٹی کے ہر ڈاکٹر جو ہیں وہ ڈیفرنٹ چارج کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے جب بھی لگوانی ہے آپ نے دیکھنا ہے اپنے سامنے کہ وہ کیا چیز لگا رہے ہیں۔ آپ کو میں نے پہلے اسی لیے سٹارٹنگ میں دکھا دیا کہ آپ دیکھ سکیں کہ آپ کی کیٹ کو کیا چیز لگ رہی ہے۔
تو کچھ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ نہیں جو ہے ریبیز کی ضروری نہیں ہوتی ہے، وہ تو ڈاگس میں ضروری ہوتی ہے. تو نہیں، اکثر لوگ کویسچن کرتے ہیں نا کہ ہماری کیٹ نے ہمیں بائٹ کر لیا ہے تو کوئی ایشو تو نہیں ہے. تو اس لیے آپ کو ریبیز لگوانی چاہیے تاکہ کسی بھی قسم کا رسک ہو ہی نہ. جب آپ کی ایک دفعہ ویکسینیشن ہوگی پھر ہر سال آپ کو صرف ایک دفعہ ہی لگوانی پڑے گی. اور ایک بات، ویکسینیشن لگوانے کے بعد جو ہے آپ کی کیٹ یا کٹن میں 14 ڈیز سے لے کے 1 منتھ لگ سکتا ہے امیونٹی ڈیولپ ہوتے ہوئے وائرس کے اگینسٹ. اس لیے سردیوں میں بہت پیک کے وائرسز آ جاتے ہیں، تو آپ پہلے ہی لگوا لیں تاکہ تب تک کیٹ کی امیونٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے. تو الحمدللہ سارے میرے 30+ کیٹس کی ہوگی. یہاں میں سب کے نیم نوٹ کرتی جا رہی تھی. آئی ہوپ یہ ویڈیو انفارمیٹیو ہوگی آپ کے لیے. اللہ حافظ.